ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو کہ بہت غریب تھا۔ ہر وقت وہ آدمی یہ سوچا کرتا تھا کہ میری زندگی کب بدلے گی اور کب میں اس غریبی سے باہر نکلوں گا۔ تو ایک بار اس کے پڑوسی والے گاؤں میں ایک بابا آئے ہوئے تھے جو کہ ہر کسی کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ یہ آدمی بھی اپنے سوال کا جواب جاننے کے لیے اپنے گاؤں سے اس گاؤں کے لیے جنگل کے راستے سے نکل گیا۔ جب یہ آدمی جنگل کے راستے سے جا رہا تھا تو اندھیرا کافی ہو چکا تھا۔ اسے جنگل میں ایک گھر دکھائی دیا جو کہ بہت بڑا اور عالیشان گھر تھا۔ اس آدمی نے وہاں رات گزارنے کے لیے اس گھر کے مالک سے اجازت لے لی۔ اس گھر کے مالک نے آدمی سے پوچھا کہ تم اس گاؤں میں کس سے ملنے جا رہے ہو؟ تو آدمی نے کہا کہ میں ایک بابا سے اپنے سوال کا جواب پوچھنے جا رہا ہوں۔ یہ سننے کے بعد گھر کے مالک نے آدمی سے کہا کہ تم ان بابا سے میرا بھی ایک سوال پوچھنا۔ میری بیٹی 20 سال کی ہے اور وہ گونگی ہے۔ تم ان بابا سے پوچھنا کہ وہ کب بولنا شروع کریں گے۔ اس آدمی نے گھر کے مالک کو ہاں کہا اور اگلی صبح وہ وہاں سے نکل گیا۔ تو اسے ایک بوڑھا جادوگر ملا جس کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی تھی۔ اس بوڑھے جادوگر نے آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آدمی نے جواب دیا کہ میں ایک بابا سے اپنے سوال کا جواب پوچھنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے جادوگر نے کہا کہ تم ان بابا سے یہ بھی پوچھنا کہ میں سورگ میں کب جاؤں گا۔ وہ آدمی ہاں کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آدمی کو ایک بڑا سا کچھوا دکھا جو کہ ڈریگن بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بھی آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آدمی نے اسے بھی کہا کہ میں ایک بابا سے اپنے سوال کا جواب پوچھنے جا رہا ہوں۔ تو کچھوے نے بھی آدمی سے کہا کہ تم ان بابا سے یہ بھی پوچھنا کہ میں ڈریگن کب بنوں گا۔ آدمی کچھوے کو ہاں کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب یہ آدمی ان بابا کے پاس پہنچا تو بابا نے آدمی سے کہا کہ تم مجھ سے کوئی بھی 3 ہی سوال پوچھ سکتے ہو۔ اب آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ میں اپنا سوال پوچھوں یا ان تینوں کا۔ آدمی نے سوچا میرا سوال تو یہ تھا کہ میں غریبی سے کب باہر نکلوں گا۔ میری پرابلم تو بہت ہی چھوٹی ہے، میں ان تینوں کے سوال ہی پوچھ لیتا ہوں۔ اس آدمی نے کچھوے کا سوال بابا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ کچھوا اپنے کوچ سے باہر نکلے گا تب وہ ڈریگن بن جائے گا۔ پھر آدمی نے اس بوڑھے جادوگر کا سوال بابا سے پوچھا تو بابا نے کہا کہ جب وہ جادوگر اپنی جادو کی چھڑی کسی دوسرے کو دے دے گا تب وہ سورگ میں چلا جائے گا۔ پھر آدمی نے اس گھر کے مالک کا سوال بابا سے پوچھا تو بابا نے کہا کہ جب اس کی بیٹی کو اس کا جیون ساتھی مل جائے گا تب وہ بولنا شروع کر دیں گی۔ وہ آدمی ان تینوں سوالوں کے جواب لے کر اسی راستے سے چلا گیا۔ جب وہ کچھوے سے ملا تو کچھوے کو اپنا کوچ چھوڑنے کو کہا۔ جیسے ہی کچھوے نے اپنا کوچ چھوڑا تو وہ ڈریگن بن گیا۔ کچھوے کے کوچ سے بہت سارے موتی نکلے جو اس آدمی کو ملے۔ پھر وہ اس بوڑھے جادوگر سے ملا جو سورگ جانا چاہتا تھا۔ آدمی نے اس بوڑھے جادوگر کو اپنی چھڑی کسی دوسرے کو دینے کے لیے کہا۔ اس بوڑھے جادوگر نے اپنی چھڑی اسی آدمی کو دے دی اور جیسے ہی اس نے چھڑی دی وہ سورگ میں چلا گیا۔ پھر وہ آدمی اس گھر کے مالک سے ملا اور اس سے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کو اس کا جیون ساتھی مل جائے گا تب وہ بولنا شروع کر دیں گی۔ اس گھر کے مالک نے اپنی بیٹی کی شادی اسی آدمی سے کرا دی اور وہ لڑکی بھی بولنے لگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے اس کچھوے نے اپنا کوچ چھوڑا وہ ڈریگن بن گیا۔ اس بوڑھے جادوگر نے اپنی چھڑی چھوڑی اور وہ سورگ میں چلا گیا اور اس گھر کے مالک کو اپنی بیٹی کی شادی کرانی پڑی۔ اس کہانی میں سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا لیکن سب سے زیادہ اس آدمی کو ملا جو بہت غریب تھا، کیونکہ اسی نے سب سے بڑا سیکریفائس کیا۔ وہ آدمی اتنے دور سے اپنے سوال کا جواب پوچھنے گیا تھا لیکن اس نے اپنے سوال کو سائیڈ میں رکھ کر ان تینوں کے سوال کو پوچھا۔ اسی آدمی نے سب سے بڑا تیاگ کیا، سب سے بڑا سیکریفائس کیا۔ یاد رکھیے، بڑی کامیابی پانے کے لیے بڑے سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں۔